وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لئن اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منكم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشركن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. صدق الله العظيم. آپ کی مطالب بات چل رہی ہے اور عزت نے بڑی امن اور سکون کے ساتھ میں پر نیند کو طاری کیا، نیند کو مسلط کیا اور بڑی سکون کے ساتھ میں اس غار کے اندر وہ آرام فرما رہے تھے، چونکہ وہ حق پرست تھے، توحید پرست تھے، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا اقرار کر رہے تھے۔ آگے یہ بات فرمائی جا رہی ہے وَأَحْسَنُوا أَيْقَاظًا، اور اگر تو ان کو دیکھے تو یہ گمان کرے گا کہ وہ بیدار ہیں، وہ جاگ رہے ہیں، وہ رکوع در حال یہ کہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ یعنی انسان اگر ان کو دیکھ لے تو ایسا محسوس کرتا تھا 300 برس تک کہ وہ آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، لیکن 300 برس کے اس عرصے کے اندر انسان اگر ان کو دیکھ رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے، ایسا گمان انسان کرے گا کہ یہ لوگ تو جاگ رہے ہیں، یہ لوگ تو بیدار ہو رہے ہیں۔ وَهُمْ رُقُودٌ، در حال یہ کہ وہ سو رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم کو کروٹیں دے رہے تھے دائیں طرف اور بائیں طرف، بائیں طرف کی کروٹ بھی اور دائیں طرف کی کروٹ بھی وہ دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا ان کے لیے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کے ساتھ میں ایک کتا بھی تھا جو اپنے پیروں کو پھیلائے ہوئے بہشت پر بیٹھا ہوا تھا۔ 6 لوگ تو وہ تھے، 7 لوگ برنوش اور ڈرنوش اور شازنوش اور چرواہا، یہ لوگ تھے، یہ 7 لوگ۔ ان کے ساتھ میں ایک کتا بھی تھا، اور وہ کتا ان کے ساتھ میں ہو سکتا انہوں نے پار رکھے ہوئے تو انہی کے ساتھ ساتھ کتا بھی چلا اور غار کے پاس میں جا کر بیٹھ گیا، اور غار کے اس دہلیز پر اور سامنے بیٹھا، اور اس کی حیت اور شکل بیٹھنے کی یہ تھی کہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، کہ وہ کتا اپنے دونوں پیروں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا دہلیز کے اوپر۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اگر تم کو دیکھ لیتا تو ان سے فرار اختیار کرتا، ان سے بھاگنے کی کوشش کرتا، ورنہ ملک زمین کو روکا اور تیرے اندر ایک رعب طاری ہو جاتا، رعب بن جاتا۔ اللہ والوں کے چہروں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رعب دیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی خدا پرست تھے، توحید پرست تھے، اس لیے ان کے چہروں کے اوپر ایک رعب جمع ہوا تھا۔ یعنی اگر کوئی انسان ان کو دیکھ لیتا اور جھانک لیتا اس غار کے اندر تو اس پر ہیبت طاری ہو جاتا اور رعب اور ڈر پیدا ہو جاتا، اور ان سے اس کی وجہ سے وہ فرار اختیار کرتا اور بھاگ جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کتا جس کا نام قطمیر ہے، وہ کتا بھی جنت کے اندر جائے گا۔ 2 ایسے جانور ہیں، بلعام باور کا ایک گدھا اور اصحاب کہف کا کتا۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ 2 جانور جنت کے اندر داخل ہوں گے، جنت کے اندر جائے گے۔ بلعام باور کا گدھا تو اس لیے جائے گا، یہ بڑا عبادت گزار بندہ تھا، بنی اسرائیل کا بڑا نیک بندہ تھا، عبادت خوب اللہ تعالیٰ کی کیا کرتا تھا، لیکن اس سے بنی اسرائیل نے ایک مرتبہ مطالبہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بلوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بلوا کے ہاتھ اٹھا دیا،
کیونکہ اس کو کچھ لالچ دی گئی تھی اور کچھ تما اور حرص کیا گیا تھا، اگر تم کے لیے بدوا کر دے گا تو بلا چیز کچھ مل جائے گی، اور لالچ دی گئی تھی۔ اس لالچ میں آ کر اور اس تما کے اندر آ کر اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر اس طریقے سے کی ہے جیسے ایک کتا ہے وہ ہانپ رہا ہے اور ہانپتا ہوا جا رہا ہے، اس کی مثال اس طریقے سے دی گئی ہے سورہ اعراف کے اندر۔ تو برابری باور میں بھی یہی تھی کہ دنیا کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور دنیا کی تما اور حرص کے اندر آ چکی تھی، لہٰذا بنی اسرائیل کے کہنے کے مطابق اس نے ہاتھ اٹھائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بدعا کر دی۔ تو اس کے ساتھ میں جو گدھا تھا وہ گدھا اس بات سے منع کر رہا تھا، اس بیل سے منع کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہے۔ اسرائیلی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بدعا نہ کر، اس کے لیے منع کیا جا رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ بدعا کر رہا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ بلعام بن باور کا گدھا اور اصحاب کہف کا یہ ٹکڑا تو ایسے جانور ہیں جو جنت کے اندر جائیں گے۔ فرمایا کہ ان کا کتا بھی اپنے دونوں پیروں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا دہلیز پر، گویا وہ رکھوالی کر رہا تھا، اور اگر کوئی انسان کو دیکھ لیتا جھانک کر یا وہ نہیں کرے تو وہ بھاگتا اور فرار کیا کر لیتا ان سے، وَلَمُنِّ مِنْكُمْ رُعْبًا، اور اس کے دل کے اندر ان کا رعب طاری ہو جاتا، ڈر طاری ہو جاتا۔ اللہ والوں کا ڈر اور اللہ والوں کا رعب ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا مفسرین نے کہ صحبت کے ذریعے سے اور مجالست کے ذریعے سے بھی انسان کو بہت ساری چیزیں ملتی ہے۔ کہا کہ صحبت صالح تو صالح بلد، صحبت طالح تو طالح بلد۔ جب انسان صالح اور نیک لوگ اس کے اندر آتی ہے، اچھی عادتیں اس کے اندر آتی ہے، ایسے جب انسان اللہ والوں کے ساتھ میں رہتا ہے، ان کی مجلسوں میں شریک ہوتا ہے، ان کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، وہ نیک صفت اس کے اندر بھی آتی ہے۔ تو صحبت کا ایک اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اصحاب کہف کا کتا ان کی صحبت میں تھا، ساتھ میں تھا، لہٰذا یہ لوگ جب جنت کے اندر جائیں گے تو ان کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے اتنیر یعنی اصحاب کہف کا کتا بھی جنت کے اندر جائے گا۔ وہ ایسے تھے حیوان کو رکوز، گویا کہ وہ دیکھنے والا کو ایسا محسوس کر رہا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں، در حال یہ کہ وہ سو رہے ہیں۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ و رکوز سے یہ بات لکھی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا دل تو گویا ان کا جسم تو مخلوق کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن ان کا دل خالق سے اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اور جسم ان کا مخلوق سے جڑا ہوتا ہے۔ تو یعنی بظاہر کیسے لگ رہے ہیں، دیکھنے والا کو دیکھ رہا ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں لیکن وہ سو رہے تھے، تو دل ان کا خالق سے جڑا ہوا تھا اور جسم مخلوق سے جڑا ہوا تھا۔ تو غزالی کے بعد جب انہوں نے 900 یا 309 یا 309 برس کا جو زمانہ انہوں نے گزارا ہے اس گار کے اندر رہ کر، آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے اتنا وہ وقت اس کے اندر ٹھہرے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العزت فرمائے کہ ہم نے ان کو بیدار کیا، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طریقے سے ہم نے ان کو اٹھایا، جلایا، بیدار کر دیا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، جب وہ بیدار ہوئے تاکہ وہ جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے سوال کر لیں اور پوچھ لیں، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے پہلے والوں نے کہا کہ تم کتنے دن اس گار کے اندر ٹھہرے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو جواب دینے والوں نے، بعض لوگوں نے انہیں میں سے جواب دیا کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اس کے اندر ٹھہرے۔ یہ ایسی تاریخ تھی، یعنی نوم قلیل، ایک لمبی نوم قلیل طویل کے بعد، ایک لمبی نیند کے بعد بھی ان کا ایسا احساس ہوا ہے کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے کم ہم ٹھہرے۔ اور مولانا عبدالقادر دریابادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم سے ایک کنایہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یعنی قلیل نیند کے تھوڑا ہی وہ سوئے ایسا محسوس کر رہے تھے کہ انہوں نے جواب دیا قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، اور بعض لوگوں نے یہ جواب دیا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے دن اس کے اندر وہ ٹھہرے۔ فَبَعَثُوا حَكَمًا
فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. جب وہ بیدار ہو گئے اور اٹھ گئے تو ان میں سے بعض لوگ یہ کہنے لگے فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ کہ تم میں سے کسی ایک کو بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ یہ سکہ دے کر إِلَى الْمَدِينَةِ شہر کی طرف بھیجو. یعنی جب وہ بیدار ہو گئے اور اٹھ گئے اور چونکہ وہ دقیانوس بادشاہ کا یعنی انگریزی میں سیز جس کو کہا گیا ہے اس کی حکومت تھی اور اس کی بغاوت انہوں نے کی کیونکہ وہ ان کو توحید بغاوت کر کے وہ نکلے اور انہوں نے کہا کہ توحید اور وحدہ شریک کو مانتے. اس گھر کے اندر جب وہ آ کر سو گئے تو ان کے پاس میں جو روپیہ پیسہ تھا جو سکے تھے وہ اسی زمانے کے سکے تھے. لہٰذا وہ سکوں کو لے کر ان سے کہا جا رہا کہ یہ سکے جو ہے پیسے جو ہے اس کو جمع کر لو اور اس کو لے جا کر شہر کے اندر کوئی کسی آدمی کو بھیجو تاکہ وہ شہر کے اندر جائے فَلْيَنْظُرْ اور تحقیق کرے أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا کہ کون سا کھانا ان کے لیے پاکیزہ ہے فَلْيَأْتِ بِرِزْقٍ مِّنْهُ اور اس میں سے وہ پاکیزہ کھانا لے آئے وَلْيَتَلَطَّفْ اور بڑی خوش مزاجی کے ساتھ میں خوش بردری کے ساتھ میں کام کرے وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اور اس طرح تم میں سے کسی ایک کا احساس بھی کسی کو نہ ہونے دے. کیونکہ اگر یہ بات پتہ چلتی کہ یہ حاکم کے مجرم لوگ ہیں اور یہ وہاں سے بھاگ کر آئے ہیں اور حاکم کی انہوں نے بغاوت کی ہے تو پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ پکڑا جاتا تھا. لہٰذا ایک شخص کو وہ روپیہ اور وہ پیسہ لے کر بھیجا گیا شہر کے اندر. تو یہاں سے وہاں نے ایک مسئلہ استعمال کیا ہے کہ اگر انسان سفر کرنا جا رہا ہے یا جماعت کے اندر جا رہا ہو تو تمام لوگوں سے پیسہ جمع کر لینا. 20 روپے سب سے جمع کر لو یا 100 روپے سب سے جمع کر لو. اب اس 100 روپے میں صبح کا کھانا بھی ہوگا شام کا کھانا بھی ہوگا صبح کا ناشتہ بھی ہوگا. اب ایک آدمی کم کھائے گا ایک آدمی زیادہ کھائے گا. اگر جو اس نے 100 روپے دیا لیکن ایک دن کے کھانے کی 20 روپے پڑ رہے ہیں. اب اس شخص کا کھانا زیادہ ہے 30 روپے کا یہ کھانا کھا رہا ہے تو اس کے لیے یہ کھانا جائز ہوگا یا نہ جائز ہوگا. تو وہ کھانے بڑا اچھا مسئلہ یہاں سے مستقبل کیا اور نکالا ہے کہ اگر کوئی انسان سفر کی حالت میں ہے یا جماعت میں جا رہا ہے اور اجتماعی طور پر رقم جمع کی جا رہی ہے اب اس رقم میں سے کھانا لایا جا رہا ہے سامان لایا جا رہا ہے اور کھایا جا رہا ہے تو کوئی آدمی چاہے زیادہ کھائے یا کم کھائے اس کے لیے اس کا جواب ہے کہ یہ سفر کی حالت میں رقم جمع کر کے کھانا چاہیے رقم جمع کر کے کھایا جا سکتا ہے. یہ مسئلہ روحاں نے مستقبل کیا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ازکا طعام کے پاکیزہ رزق تاکہ وہ بھیجے وہاں جا کر وہ پاکیزہ رزق ڈھونڈے گا وہ شخص اور ان پیسوں کے اندر سے ازکا طعام پاکیزہ رزق لے آئے گا تاکہ یہ لوگ کھا سکیں. تو رزق توحید پرستوں کا شعار ہی ہوتا ہے جو اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں دین کو اختیار کرتے ہیں ان کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ حلال کھانے کو پسند کرتے ہیں. ازکا طعام سے بعض فقہا نے اور بعض مفسرین نے یہی تفسیر کی ہے کہ لذیذ کھانا عمدہ کھانا کہ کوئی آدمی یہ چاہے کہ لذیذ کھانا کھائے اور عمدہ کھانا کھائے تو اس کے لیے بہتر ہے. اور یہی ہونا چاہیے کہ انسان بہت ساری چیزیں اور کچھ بھی نہ کھاتے ہوئے جو ہے تو بہتر اور پاکیزہ اور عمدہ اور لذیذ کھانا کھائے. تو پاکیزہ کھانے کو ہمیشہ انسان نے پسند کرنا چاہیے. اس میں لفظ آیا وَلْيَتَلَطَّفْ تاکہ وہ خوش مزاجی کے ساتھ خوش برتری کے ساتھ اور اچھے انداز سے کام کرے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو خادم ہوتا ہے خدمت کے اندر جو احباب جو ساتھی ہوتے ہیں تو ہمارے دعوت کے کام کے اندر ایک اصول یہ ہے کہ خدمت والے ساتھی سے یہ کہا جاتا ہے کہ کم پیسوں میں اچھا کھانا کم پیسوں میں اچھا کھانا ہو. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسے شخصوں کو بھیجا جائے جو انسان پاکیزہ کھانا تلاش کرے اس کی تحقیق کرے اور پاکیزہ کھانا لے جائے اور پاکیزہ کھانا کو کھلائے اور کام بھی بڑے لطف والے نرم والے اچھے انداز میں کرے اور پھر اس کی خبر بھی ان حاکموں کو بادشاہ ہونے دے. وَلْيَتَلَطَّفْ یہ جو لفظ آیا ہے اس میں یہ کوئی قرآن مجید کا درمیانی لفظ ہے. تو لفظ حرف تا پر نصف اول یعنی پہلے اول ہو رہا ہے اور لفظ لام پر حرف لام پر جو نصف ثانی
ادھر کا جو باقی کا قرآن ہے وہ آدھا ہو رہا ہے، تو اس کو درمیانی لفظ کہا گیا ہے۔ اور بعض لوگ یہاں پہ رکنے کے بھی قائل ہے، وَلَنُشْرِكَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور اس بات کی کسی کو پتہ بھی نہ ہونے دیں